مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں محرم الاحرام کے حوالے سے ایک اہم ترین مسئلہ جو عام لوگوں میں بڑا مشہور ہے اس کے متعلق وضاحت کرنے کا ارادہ ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو قربانی کا گوشت ہے اس کا محرم سے پہلے ختم کرنا ضروری ہے. محرم میں اور محرم کے بعد قربانی کے گوشت کو کھانا یہ جائز نہیں ہے. اب یاد رکھیے، جائز اور ناجائز کا تعلق چونکہ شریعت کے ساتھ ہے، اور شریعت کو سمجھانے والی ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اب ہم مسلمان ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے رہنمائی حاصل کریں کہ آپ سرکار نے قربانی کے گوشت کے بارے میں کیا فرمایا، کب تک اس کو رکھا جا سکتا ہے اور کب تک نہیں رکھا جا سکتا. آپ سرکار نے امت کی اس بارے میں کیا رہنمائی فرمائی ہے. تو یاد رکھیے، جب ابتداء اسلام تھا، مدینہ میں بھی آ کر صحابہ کرام کے ابتدائی سالوں میں حالات بڑے تنگ دست تھے. مالی طور پر صحابہ کرام غربت کے شکار تھے. اس دوران جب قربانی کا حکم آیا اور اللہ رب العزت کی ذات نے مسلمانوں پر قربانی فرض کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے زیادہ تر غربت کے حالات کو دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہ رکھا جائے. اور جس وقت اللہ رب العزت کی ذات نے مسلمانوں کو وسعت نصیب فرمائی مالی طور پر، تو آپ سرکار نے فرمایا کہ اب قربانی کے گوشت کو تم ذخیرہ کر سکتے ہو. اس حوالے سے یاد رکھیے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناہن اکل لحوم الضحایا بعد 3 ایام ثم بعد ذلك قال کلوا وتزودوا وادخروا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے گوشت کو 3 دن کے بعد کھانے سے منع فرمایا. ثم بعد ذلك قال، اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کلو، کھاؤ، وتزودوا وادخروا، اس کو ذخیرہ کر سکتے ہو. اب یہ جو روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مسلم کے اندر بھی موجود ہے، یہ روایت موطا امام مالک کے اندر بھی موجود ہے، یہ روایت موطا امام محمد کے اندر بھی موجود ہے، یہ روایت بہقی کے اندر بھی موجود ہے، اور قربانی کے گوشت کو سٹاک کرنے کی روایت بخاری کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ روایت ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، مختلف صحابہ سے مختلف روایتوں کے ساتھ. تو ان تمام روایتوں سے میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً صحابہ کرام کے مالی حالات تنگ ہونے کی وجہ سے فرمایا تھا. خود ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں منع کیا تھا قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ رکھنے سے، تاکہ ہر ایک وسعت والا غریبوں پہ خرچ کرے. اب اللہ رب العزت کی ذات نے سب کو وسعت نصیب فرما دی ہے، اب اس کو کھاؤ، اب اس کو تم ذخیرہ رکھ سکتے ہو. یہ علت 3 دن تک ختم کرنے کی علت نبی علیہ السلام نے خود بیان فرمائی، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اس کو لمبی مدت کے لیے ذخیرہ کرنے کی اجازت بھی خود ارشاد فرمائی. اب یہ سوال ہوتا ہے کہ جی کب تک 3 دن تک کی مسئلہ تھا اور کب 3 دن سے زیادہ کے رکھنے کی اجازت ملی. تو بخاری کے سب سے بڑے شارح علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 9 ہجری تک تو 3 دن کا حکم تھا، کہ 9 ہجری تک جو مسلمان قربانی کرتے تھے انہیں یہی کہا گیا کہ تم 3 دن سے زیادہ گوشت نہ رکھو، تاکہ وسعت والا غریبوں پہ خرچ کرے اور غریب بھی پیٹ بھر کے کھانا کھا سکے. چونکہ یہ دن جو قربانی کے ہیں اللہ کی طرف سے ضیافت کے ہیں، تو اس ضیافت سے غریب بھی فائدہ اٹھائے. اور اس کے بعد علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سن 10 ہجری کے بعد، سن 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زائد کی اجازت دے دی. تو معلوم ہوا ان تمام احادیث سے اور ان تمام باتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء میں
3 دن تک قربانی کے گوشت کو ختم کرنے کا اس لیے فرمایا کہ حضرات صحابہ کے مالی حالات کمزور تھے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اللہ رب العزت کی ذات نے صحابہ کے مال کے اعتبار سے وسعت فرمائی، تو آپ سرکار نے فرما دیا اب اس کو تم کھاؤ بھی، اور اس کو تم رکھ بھی سکتے ہو، اور اس کو تم ذخیرہ کر کے آئندہ دنوں اور مہینوں کے لیے جمع بھی کر سکتے ہو۔ تو لہٰذا عام طور پہ لوگوں میں یہ بات جو مشہور ہے کہ قربانی کا گوشت محرم سے پہلے ختم کرنا، اس میں کوئی بھی حدیث ایسی موجود نہیں ہے جس میں محرم سے پہلے ختم کرنا ضروری ہو۔ وہ جو زمانہ تھا یہ حکم ابتدا میں تھا، بعد میں منسوخ ہو چکا ہے، لہٰذا قربانی کا گوشت اپنے حصے کا، یہ بات بھی ذرا سمجھ لینی چاہیے کہ جب قربانی کے اندر 3 حصے ہیں، ایک غرباء کا ہے، ایک رشتہ داروں کا ہے، اور ایک آدمی کا ذاتی ہے، تو ذاتی حصہ آدمی جب چاہے کھا سکتا ہے، وہ اس کی ملکیت ہے، اس کے بارے میں اس کو ایسا ہی اختیار ہے جس طرح کے اور گوشت کے بارے میں اس کو اختیار ہے۔ تو لہٰذا قربانی کا گوشت محرم میں، سفر میں، ربیع الاول میں، سال کے کسی مہینے میں بھی کھایا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كل أيام الصلاة